بی اے مین کا مطلب ہے کہ ذمہ دار شخص آدمی، اور مرد وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری لے اور مشکلوں کو قبول کرے، چیلنجز کا مقابلہ کرے، اور جہاں تک ہو سکے آگے بڑھ کے چیزوں کو فیس کرے۔ اور لیو ٹالسٹائی نے کہا تھا، وہ بہت بڑا جو انقلابی گزرا، تاریخ میں جتنے انقلابی گزرے فساد مچا کے آئے سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے تعلیم کے ذریعے قسمت لوگوں کی کایا پلٹی ہے، یکدم اوور نائٹ تبدیلی نہیں کی ہے، 23 برس لگے ہیں۔ تو لیو ٹالسٹائی نے کہا تھا کہ جس چیز کا تمہیں ڈر ہو اس کے سامنے آ جاؤ تو ڈر آدھا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی بیوی کے سامنے آ جاؤ، ڈر ڈبل ہو جائے گا۔ وہ چیز، وہ گھر سے باہر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی بات ہو، تو والدین کا ڈر ہے، جس کا یہ مطلب نہیں کہ والدین کے سامنے آ جاؤ ورنہ وہ پٹائی کریں گے آپ۔ استاد، والدین اور بیوی اس سے الگ ہیں۔ وہ ٹالسٹائی کا ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ سب کو معاشرے میں ایک جیسا سمجھتے ہیں، ہم ایک جیسا نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاشرے میں بڑوں اور چھوٹوں میں فرق ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ینگسٹر تھے نا، نبی علیہ السلام ان کے بارے میں جیسے کلیم اللہ سبحانی بھائی بتا رہے تھے، ڈاکٹر سکندر صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ سے، کہ ینگسٹر جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے، سب سے قیمتی سوال یہ ہے کہ جوانی کہاں پہ کھپا دی ہے۔ یہ سوال، یہ اس کا حصہ ہے۔ آپ جوان 15 سے 35-40 تک جوان ہی ہوتا بندہ، 45 تک، پھر بعد میں بڑھاپے سے پہلے کی 10 سال کی سٹیج ہے، پھر بڑھاپا ہے، اس طرح سسٹم ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ بھئی آپ نے زندگی کہاں لگائی، اوور آل غلط کام بھی صحیح بھی ہیں، اوور آل جو نیگیٹو یا پازیٹیو، اوور آل کہاں گئی؟ تو ہمیں تو اوور آل کا پتہ نہیں ہے، اینڈ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو نہ ویٹ کرو اب کل ایک جوان فوت ہو بیچارہ، دعوت دین دیتے دیتے۔ ومنکم، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو شیوخا، شیخ بن جاتے ہیں، بوڑھے، اور تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اور امام ابن قیم نے 8ویں صدی میں شام کے ملک میں، سیریا میں شام کے ملک دمشق میں بہت علماء پیدا ہوئے۔ امام نووی صحیح مسلم کی شرح کرنے والے سب سے بڑے امام تو امام ابن تیمیہ، وہ بھی وہیں دمشق، پیدا ترکی میں ہوئے تھے۔ ترکی بھی اس وقت شام ہی تھا، انڈرسٹینڈ، ترکی بھی اس وقت شام کا حصہ تھا۔ شام میں جارڈن ہے، سیریا ہے، شام میں جارڈن ہے، سیریا ہے، پیلسٹائن ہے، فلسطین اور عراق بھی، یہ سارا شام ہے۔ اور یہ الارض المقدسہ، پاک سرزمین ہے، اور یہیں پہ قیامت کے دن سارے کائنات کے لوگ قبروں سے نکل کے جمع ہوں گے ملک شام میں۔ اللہ ان کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، بہت پس رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ تو امام ابن قیم نے 8ویں صدی میں لکھا تھا کہ تم لوگ دیکھ لو، زیادہ جوان مرتے ہیں، زیادہ بوڑھے نہیں مرتے۔ بوڑھے تو مرتے ہی نہیں، وہ تو اور بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ برکت دے، لیکن جوان ہی مرتے ہیں زیادہ۔ یہ نہ ویٹ کرو کہ اب ہم موقع ملے گا۔ جوانی، دوسرا سوال جوانی کا بھی، جوانی کہاں کھپا دی، زندگی کہاں لگا دی، اور جوانی کہاں کھپا دی۔ جوانی ریسٹ زون اور کمفرٹ زون کا نام نہیں ہے، جوانی تو بہت بہت کام فیس کرنے کا نام ہے، بہت سخت کام کرنے کا نام ہے۔ جوانی ایزی گزرے گی نا تو بڑھاپا بڑا مشکل گزرے گا، سمجھے؟ ابھی مشقت کی عادت ہوئی نا آپ کو، اور عادت اگر ہو جائے تو وہ بوڑھا بندہ بھی عادت پوری کر لیتا ہے، بوڑھا ڈرائیور بھی چل جاتا ہے، بوڑھا کنڈکٹر بھی ہو جاتا ہے، بوڑھا بندہ پروفیسر بھی ہوتا ہے، بوڑھا خطیب اور عالم بھی ہوتا ہے۔ لیکن جوانی میں کاک نہ کیا تو پھر بڑھاپے میں تو بیڑا غرق ہو جائے گا اور محتاج ہو جائیں گے ہم، اور اگر کسی کے محتاج ہو گئے تو زیرو ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے، یہ تھیراپیز کر کر کے بھی بندے کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا سوائے تسلی کی اور تھوڑا بہت حرکت۔ جو اللہ نے دیا ہے اس جیسی کوئی تھیراپی اس کو نہیں بنا سکتی۔ اسی لیے سب سے بڑی نعمت عافیت ہے ایمان کے بعد، کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ مجھے سیف اینڈ ساؤنڈ رکھنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور میرے دین میں بھی جس میں میری عزت ہے، اور میری دنیا میں بھی محفوظ رکھنا جس میں میرا رزق ہے، اور آخرت میں بھی محفوظ رکھنا جہاں میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ 3 چیزیں دیں میرے کو۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری، اے اللہ میرا دین سلامت رکھنا، یہ تو میری عزت ہے، تو بے دین کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔
صحابہ میں جتنے جوان تھے ان کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دیندار تھے بھائی، شرابیں تو نہیں پیتے تھے، سائڈ پہ ہو گئے، شرابیں چھوڑی، توڑ دی انہوں نے مٹکوں کے مٹکے، آج حرام ہوئی آج ہی ختم۔ ایک شخص آیا باہر سے، اس نے کہا میں تو بزنس کرنے آتا ہوں سال بعد، اس دفعہ کا پیمنٹ لے لوں، اگلی دفعہ شراب نہیں لے کے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حرام ہے تو بس حرام، یہ فرم۔ تو اس نے دوبارہ کہا کہ نہیں پیمنٹ لے لیتا اندر کھاتے، ورنہ منافق ہوتا وہ اگر اندر کھاتے کوئی کام کرتا۔ انہوں نے کہا اگر مسلمان ہوئے سارا کام چھوڑ کے تو سچائی پہ آئیں گے نا۔ سارے مٹکے توڑ دیے، مدینے کی گلیوں میں شراب نالیوں میں بہ رہی تھی، جو ایک بوتل کی کتنی قیمت ہے، تو بہ رہی تھی نالیوں میں۔ نے کہا نہیں، پورے سال کا فیوچر خراب ہو گیا، بزنس سارا تباہ ہو گیا، لیکن نبی پاک سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز ان کی نظر میں نہیں تھی۔ تو جو تم جوان ہو تمہیں نبی سے محبت ہونی چاہیے، داڑھی رکھو۔ کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا جس داڑھی کے وزن سے منہ کے بال گر پڑا ہو، اتنی وزنی نہیں ہے جتنے وزنی دل میں تم نے فوٹوز رکھی ہے نا کسی کی، جتنی وہ وزنی اتنی داڑھی نہیں ہے۔ وہ بڑا بوجھ ہوتی ہیں یہ لڑکیاں شڑکیاں، بچوں ان سے، میری مصیبت ہے۔ جب ٹائم آئے گا تو خود ہی تمہاری جیب میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تھوڑے سے سال ویٹ کرو، جو پیچھے آئے وہ ٹھیک ہوتا ہے، جس کے پیچھے جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ینگ لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت فائدہ آپ کا۔ آپ کے پاس دنیا میں وہ چیز ہے جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے، بادشاہ تو بوڑھے ہوتے ہیں۔ جوانی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، جوانی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو انجوائے کر لو، ویلے نہیں بیٹھنا، منحوس بن کے سوئے نہیں رہنا صبح کے وقت۔ صبح کو سونا بیوقوفی ہے، صبح سوتے رہنا عقل کو کم کرتا ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عمر کا قول ہے، نومت الصبح حمق، اور عشاء کے بعد ہم جاگتے ہیں، میں بھی، اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ کو بھی، بڑی مصیبت ہے یہ۔ لیکن جو آپ کو اللہ نے دیا اس کو سمجھیں۔ مثلا سب سے پہلے جو نبی پاک کے ساتھ جوان لڑکا تھا جس نے کلمہ پڑھا وہ کون؟ 10 سال کا، آپ کا کزن تھا حضرت علی، جن جیسا کوئی نہیں دنیا میں۔ علی ابن ابی طالب سچائی کا نام ہے، ساری زندگی کسی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تبھی پھر ان کی بیوی نبی کی بیٹی ہے فاطمہ، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین۔ تم کیوں نہیں ویسے بن سکتے؟ جن دل میں فساد آتے ہیں نا، پہلے زمانے میں تو گانے بجانے، فساد فحاشی اتنی نہیں تھی، اب تو بہت ہے۔ تو جب مشکلیں زیادہ ہوں تو اجر بھی تو زیادہ ہوتا ہے نا۔ وَعَلَمْ أَنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، یاد رکھو کہ جتنی بڑی مصیبت ہے اتنا بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جتنا صبر کرو گے اللہ کی مدد اتنی آئے گی۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ جتنے فتنے آپ لوگ دیکھ رہے ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھے، آپ کا اجر زیادہ ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک نے فرمایا کہ آخر میں جو میری امت آئے گی وہ میرے صحابہ کے 50 کے برابر اجر ہوگا ان کا۔ 50 صحابہ نے جتنا ثواب کمایا ہے نا وہ ایک بندے کو ہوگا اس دور میں۔ صحابہ سے افضل نہیں ہوں گے، ثواب بہت زیادہ ہوگا ان کا، ثواب اس کا زیادہ ہوگا۔ افضل تو وہی جنہوں نے نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جوانی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کام ہو جو یاد رکھا جائے۔ حضرت علی کا کام دیکھو، نبی پاک کی مدد کی انہوں نے، اور حضرت علی کا کام کہ حسن حسین ان کے بیٹے ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور علی کا کام یہ ہے کہ ان کی جو بیوی ہے وہ علی کی وجہ سے تو بیوی ہے ان کی، علی نہ ہوتے تو ان کے بیوی کیسے ہوتی وہ؟ تو وہ ان کی بیوی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت علی کا کام یہ ہے کہ وہ نبی پاک کے داماد ہیں۔ دامادی کا رشتہ ہو نبی سے یا سسرالی، دونوں کو قیامت کے دن نفع ہوگا۔ یہ حدیث ہے، قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن میں لکھا ہے کہ جتنے گہرے دوست ہیں قیامت کے دن یکسر ٹوٹ جائیں گے سوائے متقین کے، وہ نہیں ٹوٹیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کل نصب وحسب ينقطع یوم القیامہ، ہر حسب نسب فرینڈشپ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گی سوائے میرے حسب نسب کے، جو میرے رشتہ دار ہیں ان کی عزت اس وقت بھی باقی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نبی کے کیا ہے سسر، بیٹی عائشہ نبی کی بیوی، اور عمر نبی کے سسر دوسرے خلیفہ بیٹی حفصہ نبی کی بیوی ام المومنین، دونوں کو فائدہ ہوگا۔ اور عثمان نبی کے داماد ڈبل
اور علی نبی کے داماد، ایک سسرالی رشتہ ہے ایک دامادی کا، دونوں کو فائدہ ہوگا. ہم صرف دامادی کا ذکر نہیں کرتے، سسرال کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور سب سے افضل امت میں ابو بکر اور عمر ہیں. جیسے ہم بخاری مسلم پڑھاتے ہیں اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر اور عمر ہیں. عقیدے کا یہ مسئلہ ہے. اور ان سے افضل کوئی ہے تو بتائیں. ایک عورت آئی، اس نے نبی پاک سے کہا کہ مجھے کچھ دیں، تو آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کیا دوں؟ تو اگلے سال آنا، مال آئے گا غنیمت کا تو دے دوں گا. تو کہ عقیدہ دیکھیں اس مانگنے والی عورت کا جو نبی پاک سے آ کے مانگ رہی ہے. زندہ بندے سے تو مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی دنیا سے چلا جائے پھر نہیں اس سے مانگتے، اس کے لیے دعا اللہ سے مانگتے ہیں، اس بندے سے نہیں مانگتے جو فوت ہوئی. جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، صحابہ ان کی قبر پہ درود پڑھتے تھے، ان سے جا کے بیٹے بیٹیاں نہیں مانگتے تھے. یہ کوئی بے ادبی نہیں، یہ عقیدہ ہے. اور کس نے دیا ہے؟ نبی پاک. ساری زندگی آپ اللہ سے مانگتے رہے نا، یہ کام کرو، عقیدہ تو صحیح رکھو. وہ آئی کہتی میں پیسے چاہیے، مال، فرمایا کہ اگلے سال آنا دے دوں گا. وہ کہتی اگر آپ اگلے سال زندہ ہی نہ ہوئے تو اللہ کے پاس چلے گئے. اس عورت کا عقیدہ دیکھو، نبی پاک نے ڈانٹا تو نہیں کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. صحابہ نے جتنے مار کے مارے ہیں عقیدے کی طاقت سے کیے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ بھی اس زندہ و جاوید رب پہ توکل کریں جو کبھی موت اس کو نہیں آئے گی. اس عورت نے کہا آپ سے تو سنا ہے اگر آپ بھی فوت ہو گئے تو پھر، تو آپ نے فرمایا پھر میرے بعد ابو بکر ہوں گے، ان سے لے لینا. تو یہ اشارہ ہے نا کہ نبی پاک کے بعد مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا. جب بیمار ہوئے تو آپ کے سامنے 17 نمازیں کس نے پڑھائی؟ ابو بکر صدیق نے. آپ کو پتہ ہے کیسے پڑھائی؟ سنو، جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے 3-4 دن پہلے تو آپ مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کی رائٹ سائڈ پہ ابو بکر کھڑے ہو جاتے تھے. تو اللہ کے نبی اشارہ کرتے تھے پہلے، اور بعد میں ابو بکر صدیق آواز بلند کرتے تھے کیونکہ نبی پاک تو بیمار تھے. اینڈ تک جب تک آپ کی ہوش تھی کسی کی جرت نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو سکے. جب ٹھیک کمزور ہو گئے تو آہستہ آواز سے بولتے تھے یہ سن لو، اور جھک جاتے تھے. تو ابو بکر صدیق اونچی آواز میں رکوع کرتے تھے تو لوگ ابو بکر کے پیچھے پڑتے، سمجھو. پھر اللہ کے نبی زیادہ بیمار ہو گئے تو پھر نبی کے مصلی پہ صرف ابو بکر صدیق. آپ تو گھر میں بیٹھے تھے. پھر ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو ابو بکر جماعت کرا رہے تھے، لوگ نماز پڑھے تو آپ مسکرا پڑے. یہ آخری مسکراہٹ تھی نبی پاک. اس لیے آپ نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو. ابو بکر کی کھڑکی جو میرے گھر میں کھلتی ہے وہ بند نہیں کرنی. وہ عائشہ کا گھر تھا اور نبی پاک حضرت عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے. تو نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسی زمین میں دفن ہوتا ہے، کیونکہ نبی جس زمین پہ وفات پائے وہ ناپاک نہیں ہو سکتی، وہ زمین پاک ہوتی ہے. مسجد نبی میں کوئی جگہ ناپاک ہے بھلا؟ مسجد نبی تو پاک ہے. حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہے. تو حضرت علی ابن ابی طالب نے نبی پاک کا ساتھ دیا ہمیشہ، اور اتنا بڑا مارکا لڑا، جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. کیسے؟ ہجرت کی رات نبی کے بستر پہ کون تھا؟ حضرت علی. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ابھی شہید کر دیں گے. سب تلواریں لے کے باہر کھڑے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ ہی کوئی مرنا ہے تو میرے گھر کا فرض جائے گا، میں دوسروں کو نہیں پرواتا، پہلے میرے گھر کا فرض. میرا کزن ہے، اگر مسلمان ہے تو بعد میں، پہلے تو میرا خون ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، تو چچا کا بیٹا تو بھائی ہوتا ہے. چلو میرے بستر پہ سو جاؤ. لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی فیملی بچاتا ہے اور لوگوں کو مرواتا ہے، جیسے ادھر کے لیڈر کرتے ہیں، اپنے بچے محفوظ، دوسروں کے سڑکوں پہ گولیاں کھائیں. یہی تو 2 نمبری ہے. اس لیے کسی کے پیچھے اندھے ہو کر نہ جانا. علم حاصل کرو. ریلیوں کی نکالنے کی بجائے، جلسوں میں جانے کی بجائے فتنوں کے دور میں دور رہو. آپ اگر کسی ریلی جلسے میں نہیں جائیں گے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن. اور اگر علم حاصل نہ کیا، ڈنڈی ماری، سوال ہوگا طلب العلم فرضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. جوانی میں نہیں کرنا تو کیا بڑھاپے میں کرنا ہے؟ اسکول خرابی کی، ٹیوشن میں خرابی کی تو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ماں باپ نے تمہیں پڑھنے بھیجا تھا، تم نے خرابی کیوں کی؟ لیکن اگر ریلی اور جلسے میں نہیں گئے کوئی سوال نہیں ہوگا. تو حضرت علی سو گئے نبی پاک کے بستر پہ. تو حضرت علی نے سوئے اور ان کو نیند آ گئی. تو نیند کیوں آئی؟ بعض بندہ گن لے کھڑا ہو تو آپ کو نیند آئے گی؟ کبھی نیند نہیں آئے گی بھائی. اگر 50 بندے کھڑے ہو تو پھر بالکل نہیں آئے گی.
نیند اس لیے آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نیند اس لیے آ گئی کہ جب نبی پاک نے کہا کہ سب امانتیں جو میرے پاس مشرکین رکھواتے ہیں ان کو دے کے مدینے واپس آ جانا، تو مجھے یقین ہوگا کہ مدینے میں ضرور پہنچ کے رہوں گا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ آ جانا مدینے، تو خبر دے رہے ہیں نبی اللہ کے، اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں، تو پھر مجھے پکا یقین ہے کہ آج تو نہیں مجھے شہید کر سکتا کوئی، مدینے تو میں نے جانے جانا۔ تو سو گیا۔ انہوں نے جب پردہ ہٹایا تو نبی پاک نہیں تھے، حضرت علی کو انہوں نے تھپڑ مارا، نعوذ باللہ۔ بہرحال انہوں نے کھا لیا، کیونکہ اس وقت کمزوری تھی، کوئی ساتھ نہیں تھا، تو برداشت کیا۔ ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے۔ حضرت علی جیسا عظیم آدمی اگر مار کھا سکتا ہے، ابو بکر جیسا کھا سکتا ہے۔ ابو بکر کی بیٹی ذات النطاقین اسما وہ مار کھا سکتی ہے، تو کیوں مار کھائی؟ ابو جہل کا تھپڑ کیوں کھایا؟ ان کا ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا بدلے لیں گے ہم، اپنے نہیں اللہ کے دین کے۔ اپنے لیے جوانی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے جو حدیث سنی کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش میں 7 کیٹیگریز ہوں گی نا، ون آف them کیا ہے؟ A young man who brought up being an obedient to his God, to his Lord. If you are obedient to your Lord in your youth, young age, so this is better than 100 lives. 100 زندگیوں سے یہ بہتر اگر آپ کی جوانی اللہ کے لیے گزری ہے۔ تو صبر کا نام جوانی ہے، بے صبری تو کوئی کام، بے صبری سے لڑ پڑو، بندہ مار دو تمہیں مار دے گے، تو یہ کون سی عقل بندی ہے؟ کیا فائدہ؟ لڑنے مرنے سے بہتر ہے کہ آپ چپ ہی رہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا جو لڑائی چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہے، ومن ترک المراء وان کان محقا۔ جذباتی نوجوانوں کو ایک مسئلہ ہے کہ جو جھگڑا چھوڑ دے، اگر حق پہ بھی ہو، بحث چھوڑ دے، خاص طور پہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے، اور عام طور پہ اپنے دوستوں سے، اسپیسیفکلی اپنی سسٹر سے اور بردر سے، اپنے کزن سے، اپنی خالہ پھپھو امی سے بحث چھوڑ دے، سچا ہے لیکن اگلے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ٹھیک ہے، یو آر رائٹ بٹ ہی از ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، سو لیو اٹ، یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو میک ہم انڈرسٹوڈ۔ سو لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کے اوپر داروغہ نہیں ہے، ما انت علیہم بوکیل، کسی کے ذمہ دار نہیں ہم۔ تو کیسے ہم کنونس کر سکتے ہیں؟ آج کل تو کوئی کسی کی بات مانتا ہی نہیں ہے، تو ہم تو سمجھ سکتے ہیں نا۔ تو کنٹرول یور سیلف، پاور یہ ہے کہ کنٹرول یور سیلف۔ پہلوان یہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرے، نہ کہ کسی کو جو پش بیک کر دے۔ پہلوان تو وہ ہے جو خود کو تو کنٹرول کرے۔ تو آپ نے فرمایا میں جنت میں گھر لے کے دوں گا، فی وسط الجنہ، جنت کے سینٹر والا پلاٹ۔ اور کتنا مہنگا ہے وہ بتائیں؟ گلبرگ کا کتنا مہنگا ہے، بیریا کا، بلو ایریا کا کتنا مہنگا پلاٹ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لموضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ one meter place in the paradise is better than the whole world and it's all blessings, gold and silver, diamonds۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے قیمتی جنت میں 1 میٹر 1 گز زمین ہے۔ اور آپ میں چھوٹے جنتی کو اتنی جنت ملے گی۔ the youngest person who will enter paradise, a little man with a little bit of action and deeds، تھوڑے سے جس کے عمل ہوں گے، جو سب سے آخری چھوٹا جنتی ہوگا۔ چلو یار اس کو بھی بھیج دو، ایسے ہے تو نہیں، چلو جانے دو، یقین کرو ایسے بھی کہیں جائیں گے، ادھر آؤ واپس آؤ، دوزخ میں جا رہا ہے واپس آؤ، شکل بنی ہوگی جیسے میرا کتاب سن کے تمہاری بنی ہوئی ہے، کدھر جا رہے ہو؟ دوزخ میں۔ اس کو کیوں دنیا میں تم نے معاف کیا تھا؟ اللہ میں نے تو تمہاری خاطر کیا تھا۔ تو اچھا، تو میں غنی، مجھ پہ احسان چڑھاتے ہو، میں کسی کا بدلہ رکھوں گا، اللہ نے خود ریزرو کیا ہوگا، اللہ کو تو پتا ہے، کوئی بھولا تو نہیں۔ لیکن وہ ٹیسٹ ہوگا بندے کا ٹیسٹ ہوگا کہ دوزخ میں جا رہا ہے، اس کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ گندا تو میں بہت تھا مگر میرا اللہ بخشنے پہ قادر ہے۔ جو شک کر کے حج کر لے گیا حج اس کا، جو شک کر کے قرآن پڑھ لے گیا اس کا قرآن، جو شک کر کے لاکھوں ڈالر خرچ کرے گئے اس کے ڈالرز، لیکن جو یقین کر کے گناہ کر لے اس کے یقین کی وجہ سے اللہ اس کو جنت ملے گی۔ کئی برائیاں نیکیوں سے اچھی ہوتی ہیں، تو وہ برائی جو ہدایت کی طرف لے جائے اس نیکی سے اچھی ہے جو گمراہی کی طرف لے جائے۔ سوچو اس پہ، کبھی سوچنا،
مسجد بنائی, ریاکاری کر لی, برباد ہو گئے نا. اور کتے کو پانی پلانے والی بدکاری کر کے آ رہی تھی اور بدکاری کرنے جا رہی تھی, رستے میں کتے کو پانی پلا دیا, پیاسے کتے کو, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اللہ جس کو بخشنا چاہے کوئی اسے پوچھ سکتا ہے. اور اللہ سب سے زیادہ محبت جوانوں سے کرتا ہے جو مسجد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو اللہ اس کو بلائے گا, کدھر؟ دوزخ میں بھیج دیا آپ نے اور میں کدھر؟ تو اللہ کہے گا وہ قیامت دنیا میں تم نے ایک وہ کام کیا تھا, فلاں کو بخشا تھا, کیوں؟ تو اللہ تمہاری خاطر میں نے تو اسے کوئی پیمنٹ نہیں لی. تو اللہ کہے گا جاؤ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں. کتنا خوش ہوگا وہ. ادھر روسٹ ہو رہے ہوں گے لیگ پیس بندوں کے, آوازیں آ رہی ہوں گی, پورے کا پورا بندہ سلائی پہ چڑھایا ہوا ہوگا, اور ادھر جناب جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی. تو اچھلے گا کہ نہیں؟ نہ ماں یاد رہے گی, نہ باپ, نہ بہن, نہ بھائی, نہ بیوی. جنت میں بھائی لا یبغون عنہا حولا, جو چلا گیا باہر آنے کا نام نہیں لے گا. اتنا, اور جب اندر جائے گا تو جس کو زندگی میں کینچیوں سے کاٹا جاتا تھا اور قتل کر دیے گا, ٹوٹے کر دیے گئے, اسے پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی دکھ ہوا؟ تو جنت کی ایک خوشبو لے کے کہے گا خدا کی قسم ہے دنیا میں مجھے کبھی کوئی غم نہیں پہنچا تھا. اتنی میموری ریکال ہو جائے گی, ریوائز ہو جائے گی میموری, اور ساری ڈیلیٹ ہو جائے گی, سب پریشانیاں ختم, کہ اس کا ذہن میں اتنی پیاری خوشبو آئے گی کہ پریشانیاں یاد نہیں رہیں گی. یہ کس کے لیے؟ عدت للمتقین, جو جوان اپنی نظروں کی اور شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے لیے یہ جنت ہے. کافروں کے لیے تھوڑی ہے. ہمیں اگر اللہ نے دوزخ میں پھینکنا تھا تو پھر ہندو سکھ بنا دیتا آرام سے, باروں بار پنڈی بائی پاس دوزخ میں چلے جاتے. کیا مسئلہ؟ سیدھا سیدھا بدلا کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي, وہ شیطان کہتا ہے کہ تیرے مخلص بندوں کو میں پاور نہیں ہے کہ ان کو خراب کر سکوں. تو اللہ کہتا ہے تو یہی تو سیدھا راستہ جو میری طرف آ رہا ہے, اس میں کوئی بائی پاس اور کراسنگ نہیں, سیدھا اسٹریٹ اہدنا الصراط المستقیم. وہ کیا ہے؟ سنسیئرٹی ود گاڈ, اللہ کے ساتھ کلیئر, دو نمبری نہیں, اندر بڑھ کے وہ سرفنگ کر کر کے موبائل میں دو نمبری نہیں. کرتے ہو ٹھیک ہے, سب کرتے ہیں ٹھیک ہے, کر لو, لیکن یہ نہ کرو کہ یہ اللہ نہیں دے, اللہ کو پتہ نہیں چلے گا, اللہ کو سب پتہ ہے, اللہ سب دیکھتا ہے. رضائی کے اندر جو موبائل یوز کرتے ہیں نا وہ بھی اللہ دیکھتا ہے. جو اندر نور آیا ہوتا ہے نا, رضائی کے اندر نور آیا ہوتا ہے, نور اللہ نور ہوتا ہے رضائی کے اندر, وہ کمبل کے اندر. وہ اتنا مشکل ہے نا کمبل سنبھالنا اور موبائل کی لائٹ دیکھنا, اور بار بار گر جاتا ہے. وہ بہت صبر کا کام ہے. وہ سوتے سوتے اگر حرام فلم دیکھتے سو گئے اور آنکھ کھلی غسل کے پھٹے پہ پتر, تو پھر وہ فلم کدھر جائے گی؟ وہ اینڈ تو دیکھا ہی نہیں, مزہ ہی خراب ہو گیا. یہ بڑا ایشو ہے. من مات علی شیء یبعث علیہ یوم القیامہ, جو جیسا کام کرتے کرتے مر گیا وہی کرتے کرتے اٹھے گا. غلط کام کرتے مر گئے, موت تو آ سکتی ہے نا, تو قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے وہی کام کرتے اٹھیں گے. اس لیے پلیز بی کیئرفل. اگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بات کی جا سکتی ہے آپ کے امی سے ابو سے. اگر وہ نہیں شادی کرائیں گے تو گناہ گار ہوں گے وہ, اور یہ سخت زیادتی ہے اگر وہ آپ کی شادیاں نہیں کرا رہے, بہت زیادتی کی بات ہے. جو بالغ ہو گیا اپنا نام لکھوا دے, ہم ان کے اما ابا سے بات کریں گے. یہ بہت ضروری ہے شادی کرنا, آپ کر لیں, لیکن غلط کام نہ کرنا ہے, نہ کرنے دینا ہے, نہ کرنا ہے نہ کسی کو خود کے ساتھ کرنے دینا. لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسی دوستی پہ جو گندی چیزوں میں لے جائے. بلکہ اگر کوئی ایسی دعوت دے تو تھپڑ رکھ کے ماریں, بلکہ 2-3 لگائیں, ہو سکتا ہے تو ان کو کوئی چیز پڑی وہ بھی مار دیں. اگر کوئی آپ کی عزت کو ہاتھ ڈالنا چاہے, عزت بچانا فرض ہے کہ نہیں, تو ٹھوک دو جو بھی چیز پاس پڑی ہے. گن نہیں مارنی, کوئی ڈنڈا شنڈا ہے شور مچا دو, لیکن اپنی عزت کسی کے ہاتھوں خراب نہیں کرنی, اور نہ کسی کی عزت خراب کرنی ہے. قوم لوط کیوں برباد ہوئی؟ اس گندے حرکتوں کی وجہ سے. خدا کا نام لو, مرد کبھی گندی حرکتیں نہیں کرتا. بڑے ہو گئے, شادی ہو جائے گی, عزت ہے الحمدللہ, بچے ہوں جیسے آپ کے اما ابا کی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. کیا آن لائن ہی سسٹم ہے, کوئی بچے ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہوتے بھائی. شادی ہوئی تھی نا سب کی, تو آپ پیدا ہوئے, آپ ٹھیک ہوئے کہ غلط ہوئے؟ ٹھیک ہوئے نا, ایسے آپ کی بھی ہو جائے گی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ہم نے بڑے بڑے امام, لیڈر, کنگ پیدا کیے, کیونکہ لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے. صبر اور یقین سے تمہیں مل جائے گی لیڈرشپ. 5 سال صبر کرو, 15 کے ہو گئے, 5 سال صبر کرو, اور شادی پر یقین رکھو کہ ہوگی.
اللہ کرائے گا, اماں ابا کو ہدایت ملے گی, بڑے بھائیوں کو حوصلہ ملے گا. تو 5 سال صبر کر لو, روزے شوزے رکھ کے گزارے کرو, 21واں سال چڑھے گا سیرا لگ جائے گا. کیا ابھی بھی نہیں قبول؟ تو پھر کشمیر اور فلسطین میں دیکھو, اور جیلوں میں دیکھو, اور ہجرتوں کو دیکھو, جو اپنے ماں باپ تو دور کی بات سورج کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے, ایسے قید خانوں میں ہیں. خدا کا خوف کرو, رب کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنا. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عقل اور جوانی ہے. جو جوانی چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی. قصہ مختصر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی نے دیا. عبداللہ بن زبیر چھوٹے سے تھے, زبیر خود 16 سال کے تھے, اور ابو بکر صدیق 27 سال کے تھے, 30 سال کے, 37 سال کے, عمر 27 سال کے تھے, طلحہ اور زبیر 18-20 سال کے, سعد اور سعید 25 اور 23 سال کے, ابو عبیدہ بن جراح 25 سال کے. سب صحابہ جوان 30 بلو 30 ہیں, اور انہوں نے اپنی غیرت اور ہمت سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم دھوکہ نہیں کر سکتے, داڑھی رکھ کے 2 نمبر کام نہیں کرنے. یہ برانڈ ہے, نبی پاک نے برانڈ دیا ہے, اس پہ پیغمبر کی سٹیمپ ہے, اور 2 نمبر یوز نہیں کرنی ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. سب نے ساتھ دیا, اور 15 سال کے تھے حضرت زید بن ثابت انصاری صحابی, جنہوں نے قرآن کی, جو حضرت عثمان نے قرآن کمیٹی بنائی 6 بندوں کی, حضرت ابوبکر صدیق نے بنائی, اس میں وہ ہیڈ تھے. حضرت عثمان نے جو بنائی اس میں وہ ہیڈ تھے. ساری صورتوں کی ترتیب لگائی, ہر آیت اور صورت پہ 2 بندوں کو گواہ لیا. کیا تم دونوں نے نبی پاک سے سنا ہے؟ لکھ لیا. 6 7 8 مہینے میں قرآن پورا ترتیب دے کے آج ہمارے پاس جو موجود ہے, اس کے ہیڈ حضرت زید بن ثابت انصاری. 15 سال عمر ہے. نبی پاک نے کہا یہودی آتے ہیں, آپ کا ان سے لنک ہے, تمہیں ان کی زبان آتی ہے, ایسا کرو ان کی زبان میں ان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتا دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سیکھنے کی چیز ہے سب سے پہلے وہ سورۃ الفاتحہ ہے, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وہ فاتحہ ہے اوپنر. اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, ہم نے تمہیں اے نبی علیہ السلام آپ کو پورا قرآن اور اس کے برابر کی ایک چیز دی ہے. 7 آیتیں دہرائیں ریپیٹڈلی ریسائٹڈ, 7 آیتیں جو ہر روز ہر کوئی تلاوت کرتا ہے. وہ کون سی؟ سورۃ الفاتحہ کی. اور قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7. ہر ایک آیت ایک منزل کے برابر ہے, تقریباً 4.25 پاروں کے برابر. اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور سورہ فاتحہ کی 7 منزلیں, اس کی درمیانی منزل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد کا مطلب ہے سب عبادتیں رب کے لیے, و ایاک نستعین اور سب استعانت اور مدد بھی اللہ سے, معاملات بھی کلیئر, عبادات بھی کلیئر, مرکز ہے رب کی ذات, غیر اللہ کہاں سے آ گیا. تو یہ منزل ہے پورے قرآن کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام ابن قیم کی اس پہ کتاب ہے. تو صحابہ کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مدد اللہ کے سوا ہم نے کسی سے نہیں مانگنی, اور ہم نے عبادت بھی صرف اللہ کی کرنی ہے. اب ہم کٹ تو سکتے ہیں, شرک نہیں کر سکتے. حضرت معاذ بن جبل ینگ صحابہ میں 33 سال کی عمر میں فوت بھی ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن جتنے علماء ہوں گے تم عالم کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتے یار. 10 سال پلان رکھو, FSC FA BSc وغیرہ کرو, 5-7 سال یہ پڑھو, پھر 5 سال وہ پڑھو. 10 سالوں میں تم اچھے آفیسر بھی بن سکتے ہو, اچھے عالم بھی بن سکتے ہو. پلانڈ, وداؤٹ پلاننگ نہیں, اسٹریٹجک پلاننگ. حضرت معاذ 33 سال 33 میں فوت ہو گئے تھے, 33 میں. اور شام کے ملک میں طاعون آیا تھا, وہاں تھے. اور ان کا بیٹا عبد الرحمن اور ایک بیٹی دونوں طاعون سے مر گئے, فوت ہو گئے. ان دونوں کو دفن کیا, اور خود بھی اسی بیماری سے فوت ہو گئے, شہید ہو گئے 33 میں. اور حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بہت پوری امت کے میرے علماء جو جنتوں میں جائیں گے ایک جگہ پہ جمع ہوں, کتنے کروڑ ہوں گے, وہ جا رہے ہوں گے جنت میں علماء. سبحان اللہ. نبیوں کے وارث امام بخاری, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, اوزاعی, شعبی, امام ابن شہاب الزہری, امام بڑے بڑے ائمہ, دارقطنی, بڑے ائمہ ہیں, ابن قیم, ابن تیمیہ, انشاءاللہ سب جب جنتوں میں جا رہے ہوں گے تو جس طرح ایک بندہ پتھر پھینکتا ہے تو 200 میٹر 100 میٹر تک پتھر گر جاتا ہے, اتنے فاصلے پر آگے آگے حضرت معاذ ابن جبل جا رہے ہوں. سب علماء کے جو لیڈر ہوں گے قیامت کے وہ معاذ ابن جبل ہوں گے. عالم الناس بامتی بالحلال والحرام, معاذ ابن جبل میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے معاذ ابن جبل ہیں. اس وجہ سے وہ عالم ہے سب سے بڑے.
33 साल में फौत हो। और ज़ैद इब्न साबित में 19 दिन में वो जुबान सीखी यहूदियों की, अबरानी, हेब्रू, तो उनको सूरह फातिहा सिखा दी। 19 दिनों में जुबान सीखी। आप कोई लैंग्वेज क्यों नहीं सीख सकते? कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखो। क्यों? फॉरेन लैंग्वेज सीखोगे, उस कौम की फ्रेंडशिप करोगे, उनको इस्लाम की दावत दोगे। ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमरिन नअम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि खैबर में जा रहे हो, जंग करने से पहले यहूदियों को दावत जरूर देना। जंग शुरू है फिर भी दावत देना, शायद ना ही लड़ना पड़े, बंदे मारना मकसद नहीं है, एंड पे ये इलाज है। लड़ाई जो जुल्म करे उसका जवाब तो देना है। लेकिन उनसे एक बंदा भी आपकी वजह से मुसलमान हो गया तो तुम्हें सुर्ख ऊंटों से बेहतर है जो जंग लड़ने के बाद मिलेंगे। तो नबी पाक ने क्या पैगाम दिया जवानों को? इस्लाह। और आपने फरमाया बदा अल इस्लाम गरीबन, ये बड़ी अहम हदीस है, बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबा। इस्लाम अजनबियत से, स्ट्रेंजर्स लोगों से शुरू हुआ था, और जब एंड क़यामत का आएगा तो ये इस्लाम वाले अजनबी हो जाएंगे, कोई इनको पसंद नहीं करेगा। फतूबा लिल गुरबा, घबराना नहीं, तुम अजनबी कर दिए जाओगे अपने घरों में भी, अपने मुआशरों में भी, अपनी मिल्लतों और उम्मत में भी, लेकिन जन्नत की खुशखबरी और गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। जो इस्लाम की वजह से अजनबी समझे जाते थे, लोग उनको मजाक उड़ाते थे, देखो दाढ़ियां इनकी, देखो हर वक्त मस्जिद में रहता है, ये देखो पर्दा इस औरत का, टेंट पहना हुआ है इसने, मजाक करते थे। लेकिन इन अजनबियों को अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी है कि तुम जन्नतों में जाओगे। और आखिर में ये समझें कि सहाबा में से किसी सहाबी को पकड़ लें, उनकी लाइफ स्टडी करें, जो मिजाज सहाबा में से आपको पसंद है उसको फॉलो करें, कोई बात नहीं। खालिद इब्न वलीद है, अबू ज़र ग़िफ़ारी है, बिलाल है, तलहा और ज़ुबैर है, गाजी है, मुजाहिद है, अबू उबई इब्न काब जैसे क़ारी कुरान है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे आलिम दीन है, मुआज़ इब्न जबल उलमा के इमाम है, हजरत अली जज हैं, उमर इब्न खत्ताब, आपने फरमाया सबसे नरम दिल अबू बकर है, वह अशद्दुहुम फी दीनिल्लाह उमर, अल्लाह के दीन में सबसे ज्यादा शदीद उमर है, और सब जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं वो उस्मान है, वह अक़ज़ाहुम अली, और फैसले सबसे अच्छे करता है तो अली है। और फरमाया वह अअलमुहुम बिल फ़राइज़, जो इल्मुल फ़राइज़ के सबसे ज्यादा जानने वाले वो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। और आप हसन जो 6 साल का है मेरा बेटा, लअल्लल्लाह युस्लिहु बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, शायद बड़ा हो तो अल्लाह के जो मुसलमान बंदे उनके 2 बड़े गिरोह होंगे, लड़ रहे होंगे आपस में, शायद अल्लाह मेरे बेटे हसन के जरिए उनके दरमियान सुलह करवा दे। 6 साल की उम्र में उनको विजन दे दिया। तुम 15-16 साल के हो गए, अभी भी नहीं पता क्या करना है। अगर आपने अच्छा अदीब बनना है, राइटर, तो ठीक है बन जाओ, अच्छा शायर बनना है तो बन जाओ, डॉक्टर बनना, कुछ तो करो ना। अगर इंजीनियर बनना है, आलिम दीन बनना है तो प्लानिंग करो ना कैसे बनना है। सब कुछ अबू ने तो नहीं बनाना, अबू तो तुम्हें इंसान भी नहीं बना सके आज तक। वो कहते इंसान बन जाओ, हम तो वो भी नहीं बनते। अब्बा अम्मा तो बेचारे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इंसान बन जाओ यार, उन्होंने जो बनाना था बना दिया, दुनिया में वो ले आए हमें अल्लाह की तौफीक से, हम उनके जरिए दुनिया में आ गए और आगे भूल गए। इसलिए आप अपनी प्लानिंग करें। मैं तो यही कहूंगा कि 10 इयर्स प्लानिंग। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या बनना है। और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। दुनिया में कोई नबी नहीं बन सकता, बाकी सब कुछ बन सकता। दुनिया में कोई नबी नहीं बन सकता, बाकी सब कुछ बन सकता है। मर्द बनना है तो जिम्मेदार बनो, अपनी बहनों के भाई जिम्मेदार बने, मर्द हो। बेटे अपनी माओ के जिम्मेदार बने, जो खामद है अपनी बीवियों के जिम्मेदार बने। हजरत उमर के पास उनका बेटा है, उसने कहा मैं अपनी बीवी को पसंद नहीं करता, मैं तो तलाक दे रहा हूं। उसने कहा कि क्यों दे रहे हो तलाक? कहता है जी मुझे तो मोहब्बत ही नहीं रही इससे। ये जो मेड इन चाइना आई लव यू, ये की चीज होती है, मेड इन चाइना और आई लव यू एक ही चीज होती है। तो वो उसकी कोई गारंटी नहीं आजकल, ये चल रहा है बाजार में आजकल, टूट जाता है 2-3 दिनों में। तो वो हजरत उमर ने कहा कि बेटा बात सुनो, बड़ा तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, वहल तुबनल बुयूत वलल हुब, क्या सारी दुनिया के घर मोहब्बतों पे कायम है? वो इन्नमा अल मसूलिया, दुनिया में घर सिर्फ मोहब्बतों पे कायम नहीं है, दुनिया में घर का निजाम जिम्मेदारी पे कायम है। बी ए रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम, तुम्हें हर किसी को उसकी जिम्मेदारी का सवाल होगा। अगर कोई भाई है तो बहन की जिम्मेदारी, उसका सवाल होगा। बहनों को मारना, लड़ना और बदतमीजी करना ना सीखो, जिम्मेदार बनो। बहनें बड़ी भी हो तो
بھائی ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی غیرت کی، عزت کے، اسکول چھوڑنے لانے کے، وہ تمہیں بدتمیز بھی کہیں، کچھ بھی کہیں، برداشت کرو، باہر ان سے نہیں لڑنا، گھر جا کے بات ہو۔ اور ماں کے آپ ذمہ دار ہیں، اور عورتوں کے آپ ذمہ دار ہیں، یہ آپ کے، یہی تو غیرت ہے۔ اور یہ کلیئر گول سیٹ کر لو ابھی سے کہ کیا بننا ہے، اور پھر اسی نقطے پہ کوشش کرو، چند سالوں بعد انشاءاللہ آپ وہ بنے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا